اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں پروردگار عالم اپنے مؤمن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے جاؤ، نماز کے لیے آمادہ ہونے لگو، تیار ہونے لگو، تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک دھو لیا کرو، چہرے کو اور ہاتھوں کو۔ پھر اللہ کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کا مسح کر لیا کرو، گٹے تک، جو حصہ ہے جوڑ ہے اس تک اپنے پیروں کا مسح کر لیا کرو۔ اس آیت کو ہم نے پڑھا، چونکہ آج ہمیں یہ بات اپنے دوستوں تک پہنچانی ہے کہ نماز سے پہلے مقدمات نماز کا خیال کرنا ضروری ہے، یعنی ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے جن کو نماز سے پہلے انجام دیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز طہارت ہے۔ طہارت یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا کپڑا، ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے، پورا کپڑا، پورا بدن پاک ہونا چاہیے، کوئی بھی نجاست ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں یہ ایک بات کہہ دوں، کبھی کبھی یہ شک ذہن میں آتا ہے کہ گندا ہو گیا، تھوڑا سا مٹی لگ گئی یا کوئی چیز گندگی لگ گئی۔ اگر ایسا گندا ہے کہ جو نجس نہیں ہے، مثلا سالن گر گیا ہے، یا ٹافی سے بچہ ٹافی کھا رہا تھا، چاکلیٹ کھا رہا تھا اور وہ لگ گیا ہے، یا مٹی لگ گئی ہے، تو گندا چل جائے گا لیکن نجس نہیں چلے گا۔ اگر نجس ہوگا تو نہیں چلے گا۔ گندا ایک ٹائم کو ہوا تو اللہ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں تھی دھونے کی فرصت، کھیل رہے تھے مثلا اسکول میں، کھیلتے کھیلتے گر گئے، تھوڑی مٹی لگ گئی، اب گندا ہو گیا، نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، گندا اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گندا ہو گیا اب میں کیا کروں، یا بیٹھ گئے زمین پر، کبھی کبھی اسکول میں بٹھا دیا جاتا ہے بچوں کو، پیچھے سے دھول لگ جاتی ہے کبھی پینٹ پر، تو اب یہ نہیں سوچیں گندا ہو گیا تو اب نہیں نماز پڑھیں گے۔ گندا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں جتنا ہو سکے آدمی اپنے کو پاک صاف رکھے، اچھی بات ہے، لیکن اس گندگی کی وجہ سے اپنی نماز نہ چھوڑیں، ایسا نہ کریں نماز جو نہیں پڑھیں گے، ہاں، لیکن بس یہی شرط ہے کہ وہ نجس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اسی بات پر کہ طہارت ضروری ہے، ہمارے کپڑے وغیرہ ضروری ہیں۔ یہ ہو گئی ہماری ظاہری طہارت، جس میں ہمیں نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کا پیشاب لگا تو ہم نے جا کے ایسے ہی دھو لیا، پاک ہو گیا۔ یہ ہم پہلے پوری تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں، جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان طہارتوں پر جن میں نیت کی ضروری ہے، ان طہارتوں کو جانتے ہیں جن میں نیت ضروری ہے۔ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نارمل حالات ہیں آپ کے، ایسے ہی ہیں، تو اب آپ سب سے پہلے وضو کریں گے، جو کہ میں نے آیت پڑھی۔ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ،
اب آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہاتھ دھونے کو تو ہم سے کہا جاتا ہے، کلی کرنے کو کہا جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کو کہا جاتا ہے، یہ آیت اللہ نے شروع کہاں سے کی؟ چہرے سے۔ تو یہ واجبات اللہ نے گنا ہے، واجب چیزیں ہیں، وہ چیزیں مستحب ہیں۔ ہاتھوں کو دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ کلی کرنا، یہ مستحب ہے۔ چہرے کو دھونا، یہاں سے لے کر کونی سے لے کر انگلی تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح اور پیروں کا مسح، یہ واجب ہے، یعنی کسی بھی حالت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ بلکہ میں اسٹوڈنٹس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایمرجنسی میں جب آپ کلاس میں ہیں اور کلاس میں پہنچنا بھی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، تو آپ اس وقت پھر مستحب چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں، ورنہ ٹائم نہیں رہے گا۔ جلدی سے آپ واجب وضو کر کے اور نماز پڑھ کے جلدی کلاس میں چلے جائیے، تاکہ آپ کو کلاس بھی مل جائے، نماز بھی مل جائے، کھانا بھی مل جائے، سب کچھ ہو جائے۔ لہٰذا یہ قرآن کی آیت یاد رکھیں کہ اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھوں کو کونی سے لے کر انگلی تک دونوں ہاتھوں کو مسح اور پیروں کا مسح، یہ واجب ہے۔ اور وضو کا طریقہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ دہرا دیتے ہیں تاکہ سننے والے لوگ اور جاننے والے لوگ دوبارہ سے تکرار کر لیں۔ کیسے؟ ہم وہی پوری باڈی پاک ہے، جائیں گے پانی کے پاس، پانی کھولیں گے، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے، 3 مرتبہ اگر آپ 2 نمبر کر کے آئیں تو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، ورنہ نارمل حالت میں 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کریں گے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر اس کے بعد چلو میں پانی لے کر، ضروری نہیں آپ ایک ہاتھ سے ایک دوسرے ہاتھ میں چینج کرتے رہیں، جب ٹیپ سے لے رہے ہیں ڈائریکٹ ہاتھ میں لے لیں، ٹیپ کھولی، پھر بہتر یہ ٹیپ بند بھی کر دیں تاکہ پانی نہ بہائے۔ پانی لیا، پیشانی پر ڈالا، بالوں کی اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک پورا یوں کر کے، اس انگلی یعنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں جتنا چہرہ آتا ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں ادھر ادھر بھی کرنے تھوڑا سا تاکہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد اس ہاتھ میں پانی لیں گے، کوہنی پر ڈالیں گے۔ مرد کے لیے پہلے یہ مستحب ہے کہ کوہنی پر ڈالے، ادھر ڈالے، یہاں پر ڈال کر نیچے تک لے آئے، اوپر نہ پھیرے، اوپر کو لے کر نہ جائے، ہمیشہ نیچے کی طرف۔ اور خاتون کے لیے کیا مستحب ہے؟ عورت کے لیے یہاں اندر کے حصے پر ڈالے، پہلی 2 مرتبہ کرنا مستحب ہے، 1 مرتبہ واجب ہے۔ تو پہلے مرد ادھر، مرد دوسری مرتبہ میں ادھر، لیکن خاتون پہلی مرتبہ میں ادھر اور دوسری مرتبہ میں ادھر۔ ایسے ہی اس ہاتھ کو کوہنی سے لے کر، کپڑا وپڑا نہیں رہنا چاہیے، کبھی آپ سوچیں یہ کپڑا نہیں، کپڑا وغیرہ نہیں رہنا چاہیے، کپڑا ہٹا دیں گے پورا، یہاں خالی کر دیں گے، یہاں ڈالیں گے کپڑا ہٹا کر، پھر نیچے تک۔ پھر ایسے ہی امامہ اتار لیں، سر کے اگلے حصے پر اگر بال نہیں ہے ایسے ہی، لیکن بالوں کی اگنے کی جگہ تک ہاتھ لائیں گے، بس سر ہلنا نہیں چاہیے، بالوں کے اگنے کی جگہ تک ہاتھ لائیں گے۔ ہاتھ لانا بالوں کے اگنے کی جگہ تک ضروری نہیں ہے، ہاں لا سکتے ہیں، بس ایسے ہی رکھ کے آپ نے ہلا دیا کافی ہے، وہیں کے وہیں۔ اور پھر پیر کو، یہ مثلا فرض کریں یہ پیر ہے، آپ انگلی پر، بہتر یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے لاسٹ انگلی پر آپ ہاتھ رکھیں اور جوڑ تک یوں کر کے لاتے رہیں، اسی طرح دوسرے پیر سے، اور مسا یہ ختم ہو گیا۔ یہ وضو کا طریقہ پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا جب ہم طہارت کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر دوہرا دیا۔ اب جب آپ یہ وضو کرنے جا رہے ہیں، اہم پوائنٹ یہاں پر آتا ہے، جب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو یہ پانی جس سے آپ وضو کر رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہمیں ضرور خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پانی پاک ہو۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں، پانی پاک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف پانی ہے، پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی ہی ہو، کسی چیز کا پانی نہ ہو۔
وہ خود جسے ہم واٹر کہتے ہیں، کسی چیز کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ جو تھوڑا کبھی کبھی مٹی ملی ہوئی آ جاتی پانی میں، وہ چونکہ وہ چل جائے گی، وہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں آ گئی، بالٹی میں آ گئی، وہ مٹی کو خراب مٹی، لیکن بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پھر وہ کہیں کہ کیچڑ بن گیا یہ کہ مٹی اس میں مل گئی، نہیں، تھوڑی بہت مٹی چل جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پانی ہونا چاہیے، کسی چیز کا پانی نہ ہو۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پانی مباح ہو۔ مباح ہو کیا مطلب؟ یعنی ایسا پانی ہو جس کو میرے لیے یوز کرنا صحیح ہو، استعمال کرنا صحیح ہو، مجھے خیال کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو، مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، یہ بوٹل ہے، یہ پانی پینے کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کیا یہ بوٹل ہی آپ کو دے رہا ہے آدمی، تو یہ آپ کی ہوگی، اب آپ چاہے جو کریں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کا پانی رکھا جاتا ہے کہیں پر، لوگ پینے کے لیے رکھتے ہیں، وضو کے لیے نہیں رکھتے، تو اگر ہم اس سے وضو کر لیتے ہیں، جو پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہم نے اسے وضو میں یوز کر لیا، تو اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر رکھنے والے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارا وضو اس پانی سے صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وقف ہوتا ہے پانی، نہیں یہ فلاں لوگوں کے لیے وقف ہے، یہ پانی انہی لوگوں کے لیے ہے، مثلا مدرسوں میں، مثلا اسکولوں میں، مثلا فلاں چیزوں میں، اگر انہی کے لیے وقف کیا گیا ہو تو چونکہ میرے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہمیں سوچنا پڑے گا پہلے کہ یہ اس کا استعمال میرے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جس پانی سے میں وضو کر رہا ہوں اس کا سوچنا بہت ضروری ہے، ہر کسی کی اجازت سے۔ اب اگر کبھی بغیر اجازت کے ہم کہیں پانی لے آتے ہیں تو ہمارا اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا، یا کوئی اگر ہم سے کہہ دیتا ہے نہیں میرے گھر میں نہیں آ سکتے آپ، اور ہم چلے گئے، ایک شخص نے منع کیا اور ہم چلے گئے، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو چونکہ اس کی اجازت نہیں تھی، اب اگر میں اس پانی سے وضو کرتا ہوں تو میرا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے، اگر یہ کہا گیا ہو کہ بھائی اتنا، مثال کے طور پر آپ 5 روپے کا پانی ہے، آپ نے آدھی کین بڑی، بھائی 2.5 روپیہ لے لو، لیکن تھوڑا زیادہ بھر لیا آپ نے، پوری بھر کے لیے، تو اب یہ پانی اس میں کیا ہوگا، پیسہ کم دیا، آدھے کا پیسہ دیا، پورا بھر کے لیے، ارے کوئی دیکھ ویکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کہے گا اگر اس سے وضو کر لو گے تو تمہارا وضو صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں یہ پانی ہمارے لیے اس کا استعمال صحیح ہے یا نہیں، یا ہمارے لیے مباح ہے یا نہیں۔ اب مثال کے طور پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، 2 بھائی تھے، دونوں نے ایک ساتھ میں کچھ کام کیا، پھر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا نخواستہ شیطان نے بہکا دیا، کچھ ہو گیا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب کیا ہوا، ایک بھائی نے اجازت نہیں دی، تو دوسرے بھائی کو جب تک وہ اجازت نہ دے اس وقت اس پانی کا استعمال صحیح نہیں ہے، میں کہیں اور جاؤں، بہتر یہ ہے کہ میں کہیں اور جاؤں پانی استعمال کرنے کے لیے، اگر وضو کر رہا ہوں یا نہا رہا ہوں یا دھو رہا ہوں ان چیزوں کا، یا ان سے اجازت لے لوں کہ بھئی ٹھیک ہے جھگڑا وغیرہ ہوگا۔ ویسے عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے کہ آدمی یوں کہہ دے نہیں تم پانی بھی نہیں پیو، نہیں تم وضو بھی نہیں کرو۔ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو، خاص طور سے شیخ مولا کے چاہنے والے، مظلوم کربلا کے چاہنے والے، جلدی پانی وغیرہ کو کسی سے منع کرتے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے اعتبار سے تو سوچوں کہ کہیں میرا بھائی صحیح واقعا راضی ہے یا نہیں ہے، میری اولاد راضی ہے نہیں ہے، میرا دکان والا، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں جہاں پر ہوں، میں اپنے اعتبار سے سوچوں کہ اس کا استعمال میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ یہ مسائل اس وقت بھی آ سکتے ہیں جب میں سفر کر رہا ہوں ہوائی جہاز پر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال تھوڑا کم کیجئے،
لیکن اب میں وہاں مومن بنا ہوا ہوں، اب میں وہاں کیا کروں؟ اب پانی اس میں یا تو کوئی ایسا طریقہ نکالوں کہ جس سے پانی اس میں کم بہاؤں، 3 چلو لے کے اپنے چہرے پر زیادہ لگا لوں، گراؤں کم۔ تو یہ سب چیزیں بہرحال جہاں بھی جا رہا ہوں میں، مجھے اس پوائنٹ کا سوچنا ضروری ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور آپ کے لیے بیان کروں گا، جو عام جگہ ہوتی ہیں جیسے ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹینڈ ہے، ایئرپورٹ وغیرہ ہیں، عام نارم جو سب کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہاں پر سب کو اپنے اپنے حساب سے اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، زیادہ اپنے کو اب وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں وہ جائز ہے جائز نہیں ہے، نہیں، وہاں وہ سبھی کے لیے بنا ہے، اور سب سے وہ پیسہ اس میں وصول کر بھی لیتے ہیں۔ جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو ہر چیز کا اس میں ان کا انکلیوڈ ہوتا ہے، تو آپ زیادہ اس میں یہ نہیں، ہاں جو خاص چیزیں ہیں، خاص جگہیں ہیں، وہ آپ وہاں جائیے۔ مثلاً وقف کے حوزے میں، وقف کے مدرسے میں، وقف کے یتیم خانے میں، ہاسٹل میں، وہ انہی کے لیے ہیں، تو وہاں پر آپ پھر بھی احتیاطاً پوچھ لیجئے۔ اگرچہ اب جب کام یہ سب ہوتے ہیں تو انسان یوں کہتا نہیں پانی سب کے لیے ہے، پانی کی ایسی چیز ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر میں وہ جملہ دہراؤں کہ مجھے اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ یہ وہ پانی جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ آخری شرط یہ ضروری ہے کہ پھر ہم یہ سوچیں کہ میرے جو اعضائے بدن ہیں کنٹرول کروں کہ کہیں کوئی نجاست لگی ہوئی تو نہیں ہے، چہرے پر، ہاتھ پر، مسح کرنے کی جگہ پر، کہیں سر پر کوئی نجس چیز تو نہیں ہے، اگر نجس چیز ہے تو اس کو پہلے وضو کرنے سے پہلے میں ہٹا دوں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ وضو کو قربتاً الی اللہ انجام دوں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کہ میں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر میں اپنے استاد، اپنے ماں باپ، اپنے کسی کو بھی دکھانے کے لیے وضو کر رہا ہوں تو وہ وضو صحیح نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام انجام دینا چاہیے۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ترتیب، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا گیا، پہلے چہرہ ہی دھونا ہے، پہلے پھر یہ دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح، ایسا نہ ہو کہ الٹا سیدھا کر دیں، نہیں، جیسے بتایا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ ویسے ہی انجام دینا ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ فاصلہ نہ ہو، چہرہ دھویا اس کے بعد آرام سے کھڑے ہو گئے، نہیں، فوراً چہرہ دھلنے کے فوراً بعد ہاتھ، پھر اس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے یہ والا، بغیر کسی فاصلے کے سر، بغیر کسی فاصلے کے پیر۔ یہ نہیں کہ میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو گیا، فاصلہ کس میں کر دوں۔ اب فاصلہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ پہلے والی نارمل ماحول میں، گرمی زیادہ نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اس سے پہلے والی چیز جو کام میں کر رہا ہوں وہ سوکھنے نہ پائے، وہ سوکھنے نہ پائے۔ اگر میرا یہ دھو رہا ہوں چہرہ سوکھ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس کا مطلب میں نے بہت دیر کر دی، یعنی پہلے والا جو سوکھنے نہ پائے اس کا ہم اس طرح سے اسے کر سکتے ہیں۔ آخری چیز جو ہے، نہیں، 8ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو ہم خود کریں، اگر مجبوری نہیں ہے تو ہم خود کریں وضو۔ یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں ہوا کر لو پانی تم ڈالو، فلاں کام تم کرو، میرے ہاتھ کو ایسے دھلا دو۔ بہت سے لوگوں کے ہاتھ پیر پہلے نوابین جب زندگی گزارتے تھے ان کے دھونے ہاتھ بھی دھلائے جاتے تھے باقاعدہ یوں کر کے، تو یہ وہاں یہ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا کہ آپ کسی اور لو میرا ہاتھ دھو دو یوں کر کے کرنا، یہاں آپ کو خود سب کچھ کرنا ہے، کسی دوسرے کی ہیلپ نہیں۔ ہاں لیکن کوئی آدمی مجبور ہے وہ الگ مسئلہ ہے، مجبوری کا یہ ہم جنرلی بات کر رہے ہیں، مجبور ہے تو وہ اللہ کے یہاں بھی ہیلپ لے سکتا ہے۔ لاسٹ چیز یہ ہے کہ میں یہ غور کروں کہ میرے کسی بھی اعضاء پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو روک لے، جو پانی کو روکے۔ مہندی پانی کو نہیں روکتی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز اوپر میں لگا دوں کہ پانی رک جائے تو پھر وہ میرے لیے چھٹانا ضروری ہے، جیسے ناخن پالش،
جیسی طرح کی چیز جو لگاتے ہیں، چونکہ وہ پانی پہنچنے نہیں دیتی، یا پلاسٹک کی کوئی چیز میں ٹافی وغیرہ چاکلیٹ لاتے ہیں لوگ اور پھر بچے چپکا لیتے ہیں اس کو، تو وہ پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ لہٰذا کوئی ایسی، یا ہو سکتا ہے کسی کی انگوٹھی اتنی سخت ہو کہ پانی نہ پہنچنے پائے، تو اس کو تھوڑا سا گھما دے آدمی تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ یعنی اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے کہ پانی کو نہ پہنچانے والی چیز میرے کسی بھی حصے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 9 چیزوں کا خیال کرنا وضو کرتے وقت ضروری ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم سب ان چیزوں کا خیال کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین وضو کر کے جائیں گے۔ میں 1 منٹ میں یہ دہرا دیتا ہوں جلدی سے۔ سب سے پہلی چیز 9 چیزوں خیال کرنے کی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز پانی پاک ہو، پانی ہی ہو، کسی چیز کا رس جوس وغیرہ نہ ہو۔ تیسری چیز پانی مباح ہو، میرے لیے اس کا استعمال صحیح ہو۔ چوتھی چیز میرے جس وضو کے اعضاء، جہاں جہاں وضو کے اعضاء ہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ پانچویں چیز اللہ کے لیے میں انجام دوں۔ چھٹی چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ساتویں چیز فاصلہ نہ کروں۔ آٹھویں چیز وضو میں خود کروں۔ نویں چیز یہ کہ کوئی ایسی چیز میرے جسم پر، اعضائے وضو پر نہ ہو کہ جس سے پانی پہنچنے نہ پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔